آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وَإِذَا اور جب سَأَلَكَ آپ سے پوچھیں عبادی میرے بندے عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب بے شک میں قریب ہوں، اجیبو میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی دعا کرنے والے کی دعا، اذا دعانی جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، فلیستجیبوا لی تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ میرے احکام قبول کریں، ولیؤمنوا بی اور مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یہ آیت بہت اہم ہے اور دعا کے بارے میں ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دیہاتی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے اللہ قریب ہیں کہ ہم انہیں آہستہ پکاریں، یہ دور ہیں کہ ہم انہیں اونچی آواز سے زور سے پکاریں؟ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بہت پیارا عنوان اور الفاظ استعمال فرمائے جو ہمارے لیے بہت ہی سکون، رحمت اور امید اور حوصلے کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، ایک تو عبادی فرمایا کہ میرے بندے پوچھیں، میرے بارے میں پوچھیں، تو فرما دیجئے بے شک میں قریب ہی ہوں، میں بندوں سے دور نہیں ہوتا، اور جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ میرے احکام قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تو آج ہم اس آیت کی روشنی میں دعا کے آداب اور دعا کے فضائل اور دعا کے مسائل عرض کریں گے۔ یہ بہت ہی دلچسپ، ضروری اور اہم موضوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بھی ترغیب دی ہے کہ میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، لہذا لوگ مجھ سے دعا کریں۔ اور ایک اور آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، جو لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر۔ اس لیے اس آیت میں بھی اللہ نے وعدہ فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، ادعونی استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی اور بھی بہت سی آیات میں دعا کی ترغیب دی گئی ہے، انبیاء علیہ السلام کی دعائیں بیان کی گئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے فضائل ارشاد فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جیسے ہمارے جسم میں مغز ہوتا ہے، دماغ، وہ سارے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، اہم حصہ ہے، تو اسی طرح فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کا مقصد اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار ہے۔ اور جو مسلمان اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ کے سامنے، سب سے زیادہ وہ عاجزی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، تو اور عاجزی کی علامت ہوتی ہے۔ تو جب انسان اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو بہت زیادہ عاجزی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جیسے ہتھیار سے ایک شخص دشمن سے اپنی حفاظت کرتا ہے تو دعا سے بھی اسی طرح اپنی حفاظت ہوتی ہے۔ جیسے ہتھیار کے ذریعے انسان بہت سے فائدے حاصل کرتا ہے، اسی طرح دعا سے بھی انسان کو بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو مصیبتیں آ چکی ہوں تو ان کو دور کرنے کے لیے دعا کرنا ہی فائدہ مند ہوتا ہے، اور جو مصیبتیں نہ آئی ہوں تو ان کے سے بچنے کے لیے دعا کرنا بھی انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے غصہ اور ناراض ہوتے ہیں، یہ دعا کیوں نہیں کرتا۔ اللہ کا عجیب اصول ہے، دنیا میں کسی آدمی سے بار بار کوئی چیز مانگیں، کھانا مانگیں، کپڑا مانگیں، یا اس سے کوئی قرض مانگیں، پیسے مانگیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا اصول ہی اللہ سے نہ مانگیں تو اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے مانگیں تو اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں ترغیب دی گئی ہے کہ اپنی ہر ضرورت، ہر مشکل اور ہر پریشانی میں اللہ کو پکارا جائے، اپنی ہر ضرورت مانگی جائے، حتیٰ تک جو تک تسمہ ٹوٹ جائے، نمک نہ ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے انسان مانگے کہ اللہ یہ میری مشکل آسان فرما، مجھے فلاں چیز عطا فرما۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
پھر یہ بھی ترغیب دی ہے کہ ایک مسلمان کثرت سے دعا کرے، دعا کے آداب سکھائے ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ آدمی جب دعا شروع کرے تو پہلے اللہ کی تعریف کرے، الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد درود شریف پڑھے، کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، یہ پڑھے والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، تو اس کے بعد پھر دعا کرے۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کرنا بھی جائز ہے۔ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، سفر میں ہے، چلتا ہوا جا رہا ہے، وہ اللہ سے باتیں کرتا رہے کہ یا اللہ میری فلاں مشکل آسان فرما، فلاں حاجت پوری فرما، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت شرم و حیا والے ہیں، کرم فرمانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بندے کے اٹھے ہوئے پھیلے ہوئے ہاتھوں خالی بھیجنے سے اللہ کو شرم آتی ہے، تو اس لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا آداب میں سے ہے۔ اور اسی طرح دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی جب دعا کر رہا ہو تو دل میں یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ میری دعا قبول ہوگی۔ اور ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی دعا توجہ سے مانگے۔ ایک ہوتا ہے دعا کو پڑھنا یہ کہ آدمی کچھ الفاظ رٹے ہوئے ہیں، کچھ دعائیں یاد کی ہوئی ہیں، جو آدمی دعا کر رہا ہو تو اس کی نظر کہیں اور ہو، دل کہیں اور ہو، توجہ کسی اور طرف ہو، اور پھر وہ دعا بس پڑھ کے ہاتھ چہرے پھیر لے۔ عام طور پہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، دعا مانگتے نہیں ہیں، دعا پڑھتے ہیں۔ مانگنا یہ ہوتا ہے جیسے کہ بھکاری مانگتا ہے، ہم دیکھتے ہیں مانگنے والا آتا ہے، کہتے ہیں جی اللہ کی مجھے اللہ کے نام پہ کوئی چیز دے دیں، پیسے دے دیں، آٹا دے دیں، اسے ہم کہہ دیں کہ جی آپ معاف کریں، وہ پھر کہتا ہے جی حاجی صاحب کوئی شفقت کریں، تھوڑا سا تو دے دیں۔ پھر اسے کہیں جی بابا جی معاف کریں یا مائی معاف کریں، پھر کہتے ہیں چھوٹے میرے بچے ہیں، بھوکے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، پریشانی کی حالت میں آیا ہوں، میں عام مانگنے والا نہیں ہوں۔ تو ایسے کہتے ہیں نا، تو آدمی بھی اللہ تعالیٰ سے اسی طرح توجہ سے اور عاجزی کے ساتھ دعا کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ غافل دل وہی ہوتا ہے جو توجہ سے دعا نہیں کرتا، بس دعا پڑھ لیتا ہے۔ تو قرآن کریم میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں نقل فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام ہر موقع پر ہر ضرورت کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارا رب ہم نے خود پہ ظلم کر لیا، اگر آپ ہم پہ رحم نہیں فرمائیں گے، معاف نہیں کریں گے، ہمیں بہت نقصان ہوگا۔ تو دیکھیں یہ انہوں نے دعا کی، اللہ نے کیا فرمایا، فرمایا کہ فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی ان پر، ان کی دعا قبول فرما لی۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی دعائیں ہیں قرآن کریم میں، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، جب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تو اس وقت دعا فرمائی رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے ہمارے رب اس شہر کو امن والا بنا۔ اپنے شہر کے بارے میں ہم بھی یہ دعا کریں، اللہ امن و امان یہاں قائم فرما۔ وارزق اہلہ من الثمرات، اس شہر کے باشندوں کو یا اللہ پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اور فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اور یا اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف متوجہ فرما تاکہ لوگ ان کے پاس آئیں۔ تو لوگوں سے ہی انسان کا تعلق واسطہ ہوتا ہے، اور 100 کے درجے میں لوگ ہی ہمارے کام آتے ہیں، ہم لوگوں کے کام آتے ہیں۔ دل متوجہ ہوں گے تو آسانیاں پیدا ہوں گی، کس سے ہم کچھ سیکھیں گے، سکھائیں گے، کچھ اس سے لیں گے، کچھ کو کچھ دیں گے، تو یہ بھی لوگوں کی دل توجہ ہونا بھی بہت ضروری ہے، لعلہم یشکرون۔ اسی طرح انہوں نے دعا فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، انہوں نے دعا فرمائی اے ہمارا رب ہمارا عمل قبول فرما۔ ہر عمل کے بعد قبولیت کی فکر بھی ہونی چاہیے، اس کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے ہمارا رب ہماری اولاد میں ایک ایسا رسول بھیجنا جو آپ کے ان کے سامنے آپ کے آیات تلاوت کر کے سنائے، آپ کی کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، دلوں کی صفائی کرے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی دعائیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو آپ میری طرف نازل فرمائیں اتاریں میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ انہوں نے دعا کی، اللہ نے شادی کرا دی ان کی۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، آپ بہترین وارث عطا فرمانے ہیں، بہترین وارث ہیں آپ۔ اللہ نے یحییٰ علیہ السلام عطا فرما دیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی رب ھب لی من الصالحین،
میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ بشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بشارت دی علم اور حلم والے بیٹے کی، وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے جامع دعائیں سکھائی ہیں، سورہ بقرہ آخر رکوع ہے، اس میں بہت جامع دعائیں ہیں، وہ آپ پڑھیں۔ اسی طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت میں اچھائی عطا فرما، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا۔ بہت جامع دعا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دعائیں مانگتے تھے۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا، اے اللہ ہمیں مزید عطا فرما، ہمیں کمی نہ فرما۔ واکرمنا ولا تہنا، یا اللہ ہمیں عزت عطا فرما، ہماری توہین نہ کرانا۔ وآتنا ولا تحرمنا، اے اللہ ہمیں عطا فرمانا، ہمیں محروم نہ کرنا۔ وآثرنا ولا تؤثر علینا، یا اللہ ہمیں ترجیح دینا، دوسروں کو ہم پہ ترجیح نہ دینا۔ ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، یا اللہ ہم پہ ایسے لوگ مسلط نہ کرنا جو ہم پہ رحم نہ کریں۔ کتنے آخری جامع الفاظ ہیں، کوئی شوہر ایسا مسلط ہو جائے، بیوی ایسی مسلط ہو جائے، افسر ایسا مسلط ہو جائے، ماں باپ ظالم مسلط ہو جائیں جو زیادتی کرتے ہوں، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ یہ دعا کریں، کسی مسلط ہو گئے ہو تو لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اور ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، اے ہمارا رب ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ اور آزمائش کا ذریعہ نہ بنا، ہمیں وہ تختہ مشق بنا لیں، ظلم و زیادتی کریں۔ تو بہت سی دعائیں ہیں۔ اولاد کے لیے دعا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارا رب ہمیں ایسی اولاد اور بیویاں عطا فرما جو ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک کا ذریعہ ہوں۔ یہ اولاد اور بیوی اور شوہر کے لیے دعا ہے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو بہت ذرا دعائیں ہیں انبیاء علیہ السلام کی، ہر مسلمان کو دعائیں مانگنی چاہیے۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں محروم نہیں کوئی جس در سے یہ وہ در ہے، جو اس در کا بھکاری ہے وہ قسمت کا سکندر ہے۔ جو اللہ سے مانگتا رہتا ہے اس در کا بھکاری ہے، وہ قسمت کا سکندر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ البتہ ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ دعا کے جس میں آداب بتائے نا، سب سے بڑا ادب اور شرط یہ ہے کہ آدمی کا کھانا پینا حلال ہو۔